السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، درس ہدایت بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی مبارک تھی۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول و مکرم و معظم ہو گیا، فرشتے انہیں اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ نمبر 2، جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا گیا ہوگا، کیا ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ و اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر وہ عاقل انسان جس کو اللہ عز و جل نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا، ضرور اس پر بھی بارش انوار و رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا، جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس سے ان کے مصائب و آلام دفع ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد و منافع حاصل ہوں گے۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت و بے ادبی کریں گے، وہ ضرور قہر قہار اور غضب و جبار میں گرفتار ہوں گے۔ قوم عمالقہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے
उन लोगों ने उस मुक़द्दस संदूक को बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्ती की तरफ भेज दिया ताकि वो लोग ग़ज़ब इलाही की बलाओं के पंजाए कहर से निजात पा लें। नंबर 4, जब इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल को जहां में फ़तह मुबीन मिलती थी तो ज़रूर बुज़ुर्गों की कब्रों से भी मोमिनीन की मुश्किलात दफ़ा होंगी और मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गों के लिबास से कहीं ज़्यादा असर रहमत बुज़ुर्गों के बदन में होगा। नंबर 5, इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी और इस्यान के तूफ़ान में पड़कर अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करती है उस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं। चुनाचे आपने सुन लिया कि जब बनी इसराइल सरकश होकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाफरमान हो गए और किस्म किस्म की बदकारियों में पड़कर गुनाहों का भूत उनके सरों पर इफरियत बनकर सवार हो गया तो उनके जुर्मों की नहुस्तों ने उन्हें ये बुरा दिन दिखाया कि संदूक सकीना उनके पास से कौमे अमालका के कुफार उठा ले गए और बनी इसराइल कई बरसों तक इस नेमत उज़्मा से मरहूम हो गए। वल्लाहु आलम। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।